نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَمَكَرُوا انہوں نے چال چلی، میم کاف را روٹ ہے اس کا۔ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو جو کسی کو مکروہ چیز سے دوچار کر دے، ایسی خفیہ چال جو کسی کو مصیبت میں ڈال دے، کسی کو اس طرف لے جانا کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے، یعنی کسی شخص کو ہیلے بہانے سے تکلیف دے یا نقصان دہ چیز کی طرف لے جانا، عموماً بڑے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے تدبیر کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہترین ہے تدبیر کرنے والوں سے۔ ماکر کی جمع ہے۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف سپورٹرز مل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں وہ اپنی چالیں پیش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو مخلص ساتھی مل گئے ہیں، تب انہوں نے کیا چاہا کہ ان کا اب خاتمہ کرو، اب ایسی تدبیر نکالو کہ چھٹی کراؤ، نکالو ان کو یہاں سے۔ اب وہ چالیں چلنے لگے۔ ماکرو یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کس کے خلاف؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ مکر کا معنی پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ چال جس میں انسان کسی خفیہ طریقے سے ہلاکت کی طرف لے جائے۔ ان کے قتل کی کوششیں خفیہ کوششیں شروع تھیں، اور خفیہ تدبیریں انسان کو کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ تاکہ انسان بدنامی سے بچ جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ ایسا کام کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ مکرو اور انہوں نے خفیہ چال چلی، ومکر اللہ اور پھر اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی تھا، کیونکہ وہ اللہ کے مددگار تھے۔ جو اللہ کی مدد کریں تو اللہ ان کی مدد نہ کرے گا۔ آج سچے دل سے اللہ کے مددگار ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے، انسان کو بظاہر حالات کتنے ہی خراب ہوں، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی مقابلے کے طور پر۔ اب یہ مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ کنٹیکسٹ میں خیر کے طور پر آئے گا، مجازی طور پر آئے گا، کیونکہ یہ مقابلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ واللہ خیر الماکرین اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر اللہ کی تدبیر ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے، سب سے زیادہ زبردست ہے، شدید قوت والا، طاقت والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ سارے اسباب اسی کے پاس ہیں، دشمنوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ عملی طور پر کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو ان کی جو مذہبی عدالت تھی بنی اسرائیل کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر الحاد کا الزام لگا دیا گیا، یوم الاحد، اور یہ باغی ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر قتل کا فتویٰ دے دیا گیا۔ دیکھیں، مذہبی عدالت نے ان پر قتل کا فتویٰ دے دیا، لیکن مذہبی ایسے ہی نہیں تھی جیسی ہماری ہوتی ہے۔ شریعہ کوڈ، جو ان کی شریعہ کوڈ تھی، اس نے ان کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے، لیکن وہ اس فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی بہت سی عدالتیں ایسی ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کو ہی کیا کرتی ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ کر دو وہ کر دو۔ بہرحال
جب انہوں نے دیکھا کہ سپورٹ تو ان کو مل گئی ہے، فائدہ حاصل کچھ نہیں ہوا الزام لگنے سے، تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب انہوں نے ایک اور چال چلی، انہوں نے رومی عدالت میں اس وقت انہوں نے بغاوت کا مقدمہ چلایا اور یہ کہا کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لہٰذا بادشاہ وقت کے کان بھر دیے انہوں نے اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا گیا، حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت سزائے موت جو تھی نا وہ صلیب کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص کرم اور رحمت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نجات دے دی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے اور کرنے پہ قادر ہے، ہم محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔